بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت اہم معلومات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی فلائٹس ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ کے لیے شروع ہو چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ کہ کیسے عمران خان صاحب کے دور میں ان کے ایک جو وزیر ہوا بازی تھے غلام سرور خان صاحب، ان سے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس دلوایا گیا تھا۔ ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ پاکستان کے جو زیادہ تر اکثریت جو پائلٹس ہیں وہ جعلی اسناد ہیں ان کے پاس، یہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور اس سے بہت زیادہ نقصانات جو تھے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ہوئے تھے۔ غلام سرور خان صاحب جو ہیں انہوں نے بعد میں کسی جگہ پہ یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے کہنے پہ دیا تھا۔ اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا حقائق ہیں ہم خود نہیں کہہ رہے، بلکہ بہت سارے اس وقت کے دور کے جو بیانات ہیں اس میں یہ سامنے آتا ہے کہ اس میں سیاسی فائدہ برٹش ایئر لائن یا برٹش جو ایک تھی اس کو کس طرح سے پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس کے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کس قسم کے کنیکشنز تھے، اس کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی خود بھی سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سر دست تو صرف اتنا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی جو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سر دست جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو پرواز ہے وہ ریزیوم کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیگر جو ایئر لائن پاکستان کے اندر کمپنیز کام کرتی ہیں ان کو بھی یہ اجازت ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اس سے بہت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بیچنے کے لیے، اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے وہ عمل شروع کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس سے ایک بڑا روٹ، ایک جس پہ بہت جو چلنے والا روٹ تھا اس کو رکوا دیا گیا، وہ رک گیا، اور اس کا فائدہ ایک برٹش کمپنی کو ہوا، بلکہ 2 برٹش ایئر لائنز کو جو ہے وہ لائسنس یا ان کے پاس تھا، اور یہ ڈائریکٹ روٹ جو تھا ان کو دیا گیا۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، بہت بڑی کرپشن ہے، یہ باقاعدہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو نقصان ہوا۔ اس سے پہلے بھی وہ فائدے میں نہیں تھی، مگر جتنا نقصان اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہوا تھا، میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی اس سے پہلے پاکستان پی آئی اے کو یہ نقصان ہوا ہوگا۔ اینی ویز، دوسری جو ایک خبر ہے وہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو پیٹرول پرائس ہے وہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے، ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ قیمتیں کم ہیں، اور اس کے باوجود اس میں اضافہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہم تو اس کو شرمناک کہیں گے فیصلہ ہے جو کہ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے 100 روپے تک لیوی جو ہے پیٹرولیم لیوی اس کو بڑھانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں اور آپ ٹیکس جو ہے وہ اشرافیہ سے نہیں نکلواتے، آپ ایک مخصوص طبقے کو مراعات دیتے ہیں، جب آپ سبسڈیز دیتے ہیں تو پھر آپ وہ جو پیسے ہیں وہ عام آدمی کی جیب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ہے جو کہ ہر مہینے پیٹرول کی صورت جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور اس میں پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ 100 روپیز 100 روپے تک لیوی ابھی جب عائد ہوگی، مزید اس کے اندر اضافہ ہوگا، تو آپ سوچیں کہ مہنگائی کی شرح کدھر جائے گی، کس طرح سے عام لوگ جو ہیں اس کا ان کو نقصان ہوگا، اور عام آدمی کی زندگی میں جو پہلے ہی ریلیف کے لیے تڑپ رہا ہے اس کی زندگی میں ریلیف پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں جو کل ایک ہیرنگ ہوئی ہے، کانگریس ہیرنگ امریکہ کے اندر، اور وہاں پہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہے وہاں پہ گئے۔ ویسے تو ان کے وہ جو بگوڑے ٹائپ لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو صحافی نما لوگ وہاں پہ شامل ہیں پی ٹی آئی میں، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہی چاہتی ہے کہ جو بھی صحافت کرے ان کے ہی دائرۂ کار کے اندر رہ کے وہ صحافت کرے۔ وہی صحافی ہیں جو ان کے حق میں بولتے ہیں، وہی ہیں جو ان کے پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں، وہی ہیں جو ان کے لیے ولاگ کرتے ہیں اور ان کو پھر اور طرح سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن وہ سب کے سب ایک جو غول ہے وہ اس وقت ایک پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے کبھی پاکستان کے اندر لاپتہ افراد کی بات نہیں کی، بلوچستان کے لاپتہ افراد کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی پاکستان میں 2022 سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر کبھی
کوئی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ یہ شامل تھے اس کے اندر. آپ کو یاد ہوگا عائشہ گلالئی کے ساتھ کیا ہوا اور بہت سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اس کے باوجود یہ اس میں شامل رہے، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوئی تو یہ سب کے سب جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ اس کے اوپر جا کے بات کرے. کل زلفی بخاری صاحب نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں پہ ریکارڈ کروایا اور انہوں نے بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک وائلیشن جو ہے اس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے بات کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اندر وائلیشنز ہوتی ہیں، یہاں پہ سیاسی قیدی بھی ہے، یہاں پہ لوگوں کو بے گناہ اٹھایا بھی جاتا ہے، لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں تک اس کو انصاف کو محدود کرنا اور ان کے لیے صرف آواز اٹھانا ہیومن رائٹس نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو لاپتہ افراد کے لیے بھی بات کرنا ہوتی ہے، آپ کو دیگر لوگوں کے لیے بھی بات کرنا ہوتی ہے. اور آپ نے خود چونکہ جمہوریت نہیں کی، اس لیے آپ کو جمہوری عمل جو ہے اس کے اندر آپ نے صرف اپنی پسند کا جو ایک حقوق ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، آئین کی پسند کی شقیں اٹھانی ہے اور اس کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے جمہوریت پسند کی اٹھانی ہے اور اس کے اوپر بات کرنی ہے. یعنی جب تک یہ جمہوریت ہائیبرڈ دور میں تھے وہ ہائیبرڈ دور نہیں چپتا تھا، اب ہائیبرڈ پلس ہے، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ مارشل لاء ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ آپ ایک پسند کی چیز جو ہے وہ اپنے لیے چاہتے ہیں. جب خود اظہار آزاد رائے پہ پابندیاں لگاتے تھے تو اس وقت پرابلم نہیں تھا، اب جب کہ خود بہت سارے ان کے من پسند لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کو ملک چھوڑ کے، ویسے کسی نے بھیجا نہیں، خود چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے، تو ان کے لیے آزادی اظہار کی مشکلات ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مشکلات نہیں ہیں، بہت مشکلات ہیں، لیکن ان کے لیے ہیں جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہیں، جو آواز اٹھاتے ہیں جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، آزادی اظہار کے لیے. ان کے لیے مشکلات آج بھی ہیں. ان کے لیے مشکلات قطعی طور پر نہیں ہیں جو کہ ایک مخصوص جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس مخصوص جماعت کے پرچارکر کے طور پر وہ جو ہے وہ اپنا جھوٹ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. ان کے لیے کوئی دیکھا جائے تو معاملات نہیں ہیں. تو اب زلفی بخاری صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دیا، اس کے اوپر روبینہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں اور کافی زیادہ پیچھے رہتی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بہت لمبا ٹویٹ ہے زلفی بخاری نے، انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے ایک آفیشیل عاصم منیر صاحب یعنی آرمی چیف جو ہیں ان کے کولیبریشن کے ساتھ پی ٹی آئی لیڈرز آفٹر مسنگ ان ایکشن فار منتھس، یعنی وہ بہت سارے لوگ جو کہ مسنگ تھے، اس میں زلفی بخاری از ایلیجڈلی بینگ لانچڈ آفیشلی بائی عاصم منیر. ایک الزام انہوں نے لگا دیا کہ عاصم منیر صاحب کے جو ہے وہ انہوں نے ان کو لانچ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اور بھی بہت ساری باتیں کی کہ یہ جو آدمی ہے، یعنی ان کا اشارہ زلفی بخاری کی جانب ہے کہ یہ ایک ایسا ویژن، کون سا ویژن جو ہے یہ بتاتا ہے اور کون سا ویژن جو ہے یہ وہ دیتا ہے. اور بھی بہت سارے الزامات انہوں نے اس کے اوپر لگائے. یعنی میں پورا پڑھ کے نہیں سناتی، لیکن انہوں نے کافی زیادہ زلفی بخاری صاحب کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ زیادہ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے، اور آپس کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے زلفی بخاری صاحب کے اوپر اس لیے زیادہ بندوقیں تانی جاتی ہیں کیونکہ وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ زیادہ الائنڈ رہے ہیں. اچھا، پھر کل جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ لمبا ٹویٹ کیا ہے. اچھا، میں ایک چیز بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ان سارے الزامات کو زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے جو مسترد کیا ہے، لیکن جو روبینہ خان صاحب ہے انہوں نے یہ کہا کہ کئی مہینے زلفی بخاری جو ہے وہ منظر سے غائب رہتا ہے اور دھوکے باز آدمی ہے، اب یہ ہمیں ویژن فراہم کرے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ زلفی بخاری نے سیاحت اور پارٹی ترجمانی کے دوران کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. پھر یہ بھی کہا کہ یہ بین الاقوامی مشیر کے طور پر گھسے پٹے بیانات دیتا ہے جس میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی، اور زلفی بخاری انسانی حقوق کیس میں ناکام ہوا ہے. فیصلے کے بعد کوئی سفارتی حکمت عملی نہیں بنائی. ہر شخص کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ اصل میں کس کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بات طے ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کر رہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا برطانیہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر زیادہ کوریج کیوں نہیں حاصل، تو زلفی نے کہا کہ برطانیہ نے بانی پی ٹی آئی میں کوئی دلچسپی برطانیہ کو نہیں ہے، اور یہ 2023 کی بات ہے. یہ روبینہ خان صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا، اور روبینہ خان صاحبہ کے اس تمام الزامات کو زلفی بخاری نے جو ہے وہ مسترد کیا ہے. تو اب ایک اندرونی دباؤ بھی جو ہے وہ یہ ایک فیشسٹ طریقہ ہے کہ
کہ جو بھی آپ کے ساتھ لائل ہیں وہ مزید لائل ہو کے رہیں، جو لائل نہیں ہیں ان کو فیشزم کے ذریعے سے اپنے جو حلقہ اثر ہے اس میں لایا جائے، جو نہیں آتے پھر ان کے خلاف ایک آن گوئنگ کیمپین جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، جیسے ہمارے خلاف چلتی رہتی ہے، پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر ہر دفعہ احتجاج کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ چلاتے رہتے ہیں کیمپین، تو چلاتے رہے، ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں، ان کا رزق کسی پہ لگا ہوا ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کا رزق کس پہ لگا ہوا ہے، ہم جو عوام کی بات ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو زلفی بخاری کے ساتھ بھی یہی ہوا ایگزیکٹلی کہ ان کے مطلوبہ نتائج جب ان کو نہیں ملے، روبینہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے، تو انہوں نے پورے الزامات جو ہیں زلفی بخاری کے اوپر لگا دیے اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے تنہا چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جو معاملات ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے کل اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر عاصم منیر صاحب کی طرف کیا، اور بعد میں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی آرمی چیف کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف آ کے انہوں نے باہر بات کی اور یہ کہا کہ اگر ان کو کچھ ہوا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا بیانیہ کہ عاصم منیر صاحب نے چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے انکار کر دیا تھا، میں ابھی دیکھ رہی تھی مبشر زیدی صاحب پاکستان کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے اس کہانی کو یوں لکھا ہے کہ اصل میں یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب فرا گوگی اور بشرا بی بی پہ الزامات تھے تو عاصم منیر صاحب نے ان سے ان کی تحقیقات کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جب نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے کہا، اور عمران خان صاحب نے جب ان کو پتہ چلا فرا گوگی اور بشرا بی بی کی کرپشن کے بارے میں جو کہ عاصم منیر صاحب نے ان کو دکھائی بطور ڈی جی ISI، تو پھر عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ تو بہت جو اسلام آباد کے اندر جو باخبر صحافی ہیں جو کہ صحافت کرتے ہیں اور جو کہ جانتے ہیں معاملات کو، ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے عاصم منیر صاحب کو کیوں ہٹایا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی وہ تحقیقات تھیں جو کہ انہوں نے بشرا بی بی اور فرا گوگی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کی تھی بطور وزیر اعظم، کہ یہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ کے حوالے سے یہ سب رپورٹس ہیں، تو میں چونکہ میرا کام ہے تو میں آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے بدلے میں ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کو فوری طور پر برطرف کر دیا گیا، پھر ان کو کور کمانڈر لگا دیا گیا گوجرانوالہ کا، عاصم جو جنرل باجوہ تھے ان کی جانب سے۔ تو عاصم منیر صاحب کی جو یہ کہانی بار بار آ کے بتاتے ہیں ہے کیا اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک پوری فل فلیجڈ کیمپین ہے جو کہ لانچ کی گئی ہے۔ ظاہر ہے انڈیا تو پاکستان کا دشمن ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی ایک پوری کیمپین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ PTI کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نہیں مل پا رہے، اور یہ اب امریکی کانگریس ہو، ان کے مختلف پلیٹ فارمز ہوں، یا پھر پاکستان کے اندر بھی وائی عاصم منیر، یعنی عاصم منیر کے خلاف جو ان کی کیمپین ہے سنگل ہینڈڈلی، وہ صرف ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ان کے خلاف آپ بات کریں تاکہ فوج کے جو رینکس ہیں ان کے اندر بھی ایک ان کے خلاف منافرت ہو یا ان کے خلاف جو ہے نفرت پیدا ہو، ایک ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو پالیسی ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مختلف چیزوں کو کور کرنا ہے، اور کور کیا کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تحریک چلانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی، وہ تحریک نہیں چلا پا رہی، وہ پولیٹیکلی ایک طرح سے اب تک، آگے کا نہیں پتہ، اب تک ان کی جتنی پولیٹیکل مووز تھیں، وہ پولیٹیکل تو خیر نہیں تھی، پولیٹیکل ہوتی تو شاید کامیاب ہو جاتی، جو نان پولیٹیکل مووز تھیں، وہ احتجاج کی ہو، وہ پریشرائز کرنے کی ہو، وہ دباؤ ڈالنے کی ہو، وہ سب ناکام ہوئی ہیں، اور اس کو چھپانے کے لیے اس ناکامی آپس کے اندر اس وقت آپس میں اتنی لڑائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ جتنے گریبان ہیں اتنے ہاتھ ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہاتھ زیادہ ہیں گریبان کم ہیں، اور ایک دوسرے کو نوچنے کے اوپر ہیں۔ سینٹ الیکشن میں آپ دیکھیں، پردہ ڈالنا ہے سینٹ الیکشن کے اندر کہ آپ سیٹیں کس کو دے رہے ہیں، آپ کس کو جو ہے وہ سینیٹرز بنوا رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ یعنی اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے جن لوگوں کی آشرواد دی ہے اس میں تین چار لوگ اپنے رکھے ہیں اور باقی لوگ PTI کو کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دے دیں، اس میں فیصل جاوید کا شاید نام لیا ہے عمران خان صاحب نے، لیکن اگر ابھی تک تو حتمی چیز سامنے نہیں آئی، مگر جب حتمی آئے گی تو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہے۔ ابھی تک تو اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں مانی ہیں، اور انہوں نے مرزا آفریدی جس کے اوپر اتنی زیادہ کنٹروورسی ہے PTI کے اندر،
بہت زیادہ امکان ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ پھر نشست مل جائے. کیوں؟ ان کو نہیں پتا کہ مرزا آفریدی جو ہیں وہ کس کے ساتھ زیادہ رہے ہیں یا ان کا تعلق کس کے ساتھ زیادہ ہے یا کیا ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ عاصم منیر صاحب سے بات کریں، ان کے علاوہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. اور جب وہ نہیں بات کرتے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ الزامات کی، وہ پرانے گھسے پٹے الزامات جو ہیں وہ لے کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی. ان کو بتائی جاتی ہے یا وہ خود بنا کے بھیجتے ہیں، لیکن جو جرنلسٹ ان کے حق میں یعنی اس طرح سے ان کے ورکر کے طور پہ کام نہیں کرتا اس کے اوپر تنقید، جو جرنیل ان کی بات اس وقت نہیں مان رہا ان کے اوپر تنقید، جو پولیٹیکل پارٹی ان کی آشرواد کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ نہیں چلتے، وہ ورکر ہیں اور سیدھے سادھے ہیں، شیر افضل مروت جیسے، ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے پاس ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کو، عاصم منیر کو، اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان فوج، تو یہ ایک ٹارگٹ ہے اور اس کو پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتی ہے. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جب ان کے صاحبزادے آئیں، اول تو ان کے آنے کی امید نہیں ہے، مگر اگر وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے وہ ایک پوری تھیری ہے وہ لائی جاتی ہے اور پھر یہاں پہ اس کو پورا استعمال کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ایک مین ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو نکالا جائے، کیونکہ یہ لوگ نکالنے میں جو یہاں کی تنظیم ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، تو ان کو استعمال کیا جائے، ان کے بیٹوں کو، اور پھر ان کے ذریعے سے پاکستان کے اندر ایک جو موومنٹ ٹائپ چیز ہے وہ شروع کی جائے. موومنٹ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر اس میں تشدد ہے، وائلنس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یا ملک کے خلاف یا امن و امان کے خلاف آپ ایک پوری کیمپین لانچ کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی گزشتہ کچھ عرصے میں جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ یہ وائلنس دیکھنے میں ملا ہے، دیکھنے کو ملا ہے، خوف دیکھنے کو ملا ہے. یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی ریاستیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے وہ بھی پھر وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں جو ریاستیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی ہے اگر اس کی طرف سے پرامن احتجاج نہیں ہوتا اور وہ مسلح احتجاج ہوتا ہے، یا وہ پھر جس طرح دھمکیاں دے کے آتے ہیں یا جس طرح سے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں، تو آئندہ بھی ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی تیاری ہے. اور یہ جو ریسنٹ آرڈیننس آیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں پولیس کو، ایف سی کو پولیس کے اختیارات بھی جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حد تک، اور دیگر جو جگہیں ہیں وہاں پہ بھی یہ ایک الٹیمیٹ ان کے یعنی چاہا جائے گا ریاست کی طرف سے، بلکہ پلان ہوگا یہ کہ ہر طریقے سے جو ہے وہ روکا جائے. تو آنے والے دنوں میں یہ چیز اور زیادہ آگے بڑھے گی. تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اکٹھا وہ پرامن احتجاج کے لیے نہیں کریں گے. ماضی کی جو چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو پرامن احتجاج ان کا نہیں ہوگا، بلکہ پرتشدد کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اس کے سلسلے میں ریاست اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر افراتفری اور کیوس ہی ہوگا ملک میں. اور یہ جو تھوڑی تھوڑا بہت چلا ہے کاروبار لوگوں کا، ظاہر ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، مگر سر دست یہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.